وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ مل گیا۔ اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی۔ تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا، اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی۔ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزر۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں۔ آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول۔ میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ۔ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے، اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا۔ تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو، آج تھوڑا کرو گے کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے اور بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا۔ تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہو، اس کو اللہ کے نام میں چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی۔ تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی، اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے PUBG کھیل رہے ہیں، سانپ والا کھیل تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا، نوکیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو بھی فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں یار ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم۔
ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے, اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, یہ کیا ہے یار دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہے, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ہم نبی کے ساتھ سفر میں تھے, آپ نے نماز پڑھائی. صلاح کا صلہ جب بات ہے تو نماز پڑھانے کے معنی میں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی, کنارے پر تھا. فقال ما منعک یا فلان, اے فلان تم چیز نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا. قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء, مجھے غسل جنابت فرض ہو گیا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے, اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. فرمایا علیک بالصعید, مٹی کو لازم پکڑو یعنی تیمم کرو. فإنہ یکفیک, وہ کافی ہو جائے گی. متفقون علیہ, حدیث نمبر 528. چلیں ان عمار اما تذکروا, جی حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جنابت لاحق ہوئی لیکن میں پانی نہیں پاتا تھا. حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے, آپ بھی اور میں بھی, آپ نے نماز نہیں پڑھی, دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو لیکن میں نے کیا کیا تھا؟ فتمعقت فصلیت, میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہوا تھا. حضرت عمار کیا تھے, جب غسل فرض ہو گیا تو پریشان ہوئے کہ اب وضو کا تیمم تو ہمیں پتہ ہے, غسل کا تو پتہ نہیں, تو پوری کلابازیاں کھائی انہوں نے مٹی میں, ٹھیک ہے نا. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کا میں نے نبی سے تذکرہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں اتنا کافی تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا اور پھونک ماری اور اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کا آپ نے مسح کیا. فرمایا اتنا کافی تھا تمہیں. ابھی بتا رہا ہوں پوری حدیث, یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث میں, انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض, کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارو, پھر پھونک مارو اور پھر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پہ مس کر لو. اس حدیث کی بیس پہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ تیمم ایک ضرب, ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے, اور پورے بازو بھی ضروری نہیں ہے, صرف ہاتھ اور چہرہ. سمجھتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے. حنابلہ سعودی اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ مارا, اسی سے منہ اور اسی سے ایسے, صرف یہاں. جبکہ تینوں ائمہ کا مذہب یہ ہے, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, کہ تیمم میں 2 ضرب ضروری ہیں. ضربۃ للوجہ, ایک ضرب سے چہرہ, اور دوبارہ ہاتھ مارنا ضروری ہے, اس سے پورا بازو تک, کوہنیوں تک ہاتھ. یہاں تک ہاتھ کیا تو تیمم نہیں ہوگا, یعنی 2 دفعہ ضرب اور ہاتھ بھی یہاں تک. تو جمہور کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جن میں التیمم ضربتان کے الفاظ ہیں کہ تیمم 2 ضرب ہے, ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین, دونوں ہاتھوں تک. اور مرفق کا بھی تذکرہ ہے, خود نبی سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے کوہنیوں تک مسح کیا. کیونکہ اب میں اختصار سے کام لوں گا نا, ہمارا یہ بہت نصاب باقی ہے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے کتاب 1/4 بھی نہیں ہوگی, تو میں اس کا آپ کو اجمالی طور پر بیان کروں گا. جتنی بھی حدیثیں ان میں یہی تذکرہ ملتا ہے کہ کوہنیوں تک تیمم اور 2 ضرب. یہ جو حدیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت عمار ابن یاسر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کا پورا طریقہ نہیں سکھا رہے تھے, بلکہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ مٹی میں کلابازیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہی معہود طریقہ ہے جس میں یہ کیا جاتا ہے. یوں اشارہ تھا کہ یہ پورا طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ اس طرح ہو جائے گا.
تو بعض دفعہ ہم مختصر طریقے پر اکتفا کرتے ہیں، اس سے مقصد وہ طریقے کی ڈیٹیل بیان کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے احتراز اس سے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے. تو یہ صرف اشارہ کرنا مقصد تھا. ویسے بھی تیمم خلیفہ کس کا ہے؟ وضو کا. تو وضو میں جب چہرے سے پورا چہرہ مراد ہے اور ہاتھ سے، تو خلیفہ میں بھی پورے ہاتھ ہی مراد ہوں گے نا. تو اور ویسے بھی عبادات میں احتیاط ضروری ہے. بعض حضرات نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ چور کا جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو یہاں سے نہیں کاٹا جاتا بلکہ یہاں سے کاٹا جاتا ہے، تو ید کا اطلاق صرف اس حصے پر ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حد میں احتیاط یہ ہے کہ ید کو گٹوں تک فرض کیا جائے، اور تیمم میں احتیاط یہ ہے کہ ید سے پورا ید مراد لیا جائے. تیمم عبادت ہے نا، تو عبادت میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہاں تک ید اس میں داخل، کیونکہ ید کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. اور حد میں جو ہے نا اس میں تو چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تو جب تک یقینی طور پر یہاں کی دلیل نہیں ہوگی تو کم سے کم ہی ہاتھ کاٹا جائے گا نا. تو کم سے کم ہاتھ کا اطلاق یہاں پر ہوتا ہے. تو احتیاط حدود میں یہ ہے کہ کم سے کم سزا دی جائے، اور عبادت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں داخل کیا جائے. چلیں، ہاتھ ہر جگہ تک مس کرنا ہے بس. اس میں بھی وہمی بن جاتے ہیں لوگ، ناخنوں کے یوں یوں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں، بس یوں پورا ہاتھ. تیمم کا طریقہ یہ ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا، یہ دوبارہ مارا، پورا منہ اچھی طرح سے مل لیا بس. چلو، کپڑے جو ناپاک ہو گئے ہیں احتلام کی وجہ سے ان کو دھونا لازم ہے. اگر دھونا ممکن نہیں ہے تو پھر اسی میں نماز پڑھ لیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ احتلام سے کپڑے جو خراب ہو گئے، اگر آپ کے پاس الگ سے کوئی چادر ہے تو پھر وہ چادر باندھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ پاک کپڑے تو موجود ہیں نا. چلیں، فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَ مَعَهُ، دیوار کو آپ نے لاٹھی سے کھرچا تاکہ اس کی مٹی نکل آئے. یہ افضل ہے. ویسے تو مٹی کی دیوار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، لیکن اگر مٹی نکل آئے تو اچھا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کوئی اس میں کچرا لگا ہوا اس کو آپ زائل کرنا چاہتے ہو، تو ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کہ کیوں کھرچا. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے. چلیں آگے. کہہ رہے لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین. صاحب مصباح نے اس کو، صاحب مصابیح نے اس کو فصل اول میں رکھا ہے، حالانکہ فصل اول میں تو شیخین کی روایت ہوتی ہے. تو کہہ رہی ہیں یہ شیخین کی روایت نہیں ہے، مجھے کہیں بھی نہیں ملی ہے. اچھا، یہ اگلی حدیث کے بارے میں، تو ان سے گویا تسامح ہوا ہے. چلیں، حدیث نمبر 530. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ مٹی مسلمان کا وضو ہے، مسلم کے وضو کا پانی ہے گویا کہ، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے. یعنی اس میں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے جب تک پانی نہ ملے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی مل جائے، فَلْيَمُسَّهُ بَشَرَهُ، بشر کھال کو کہتے ہیں، تو پھر اپنی کھال تک پانی پہنچائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. بہتر کا معنی ضروری ہے. چلیں، لا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العی السؤال. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 531، کہ ہم سفر میں تھے، ایک شخص کو پتھر لگ گیا، فشجہ فی راسہ، پتھر لگنے سے ان کے سر میں زخم آ گیا، رات کو احتلام بھی ہو گیا. ساتھیوں سے صبح اٹھ کے پوچھا کہ میرے لیے کوئی تیمم میں رخصت ہے، میرے سر میں زخم آ گیا تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے لیے تیمم میں رخصت نہیں پاتے، آپ تو پانی پر قدرت رکھتے ہو، بھائی نہا لو. وہ نہا لیے اور ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم نبی کے پاس آئے تو آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، اللہ ان کو ہلاک کر دے. یعنی ایک ایسے بددعائی کلمات آپ نے غضب میں آ کے کہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے. الا سألوا اذ لم يعلموا، جب انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں. انما شفاء العی، یہاں تو عی لکھا ہے لیکن مرقات میں لکھا ہے لفظ عی ہے، یہاں عی لکھا ہوا ہے لیکن مرقات میں لکھا ہے کہ یہ لفظ عی ہے، عی نہیں، واللہ اعلم. تو عی کہتے ہیں محتاج کو، جو آدمی محتاج ہو اس کی شفا سوال کرنے میں ہے. یعنی اگر مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیتے. انما کان یکفیہ ان یتیمم، ان کے لیے یہ بات کافی تھی کہ وہ تیمم کر لیتے. وَيُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، اور اپنے زخم پر کپڑا باندھ لیتے. ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، اس پہ مسح کر لیتے. وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، اور باقی جسم کو دھو ڈالتے. حدیث کا یہ جو حصہ ہے نا آخر کا، یہ ضعیف ہے. یہ واقعہ تو ہے کہ ایسے ہوا تھا اور وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو محتاج ہے اس کی شفا سوال میں. باقی آگے جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک نہیں. تو مسئلہ یہ ہے، یہ اسی وجہ سے امام شافعی کا اس مستدل یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تیمم بھی کرے اور غسل بھی کرے. تو ایسا نہیں ہے جب تیمم ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، غسل ہوگا تو تیمم نہیں ہوگا. تو یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لہذا اس سے استدلال درست. باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے زخم لگ جائے، اور کیونکہ وہاں دوسری روایت میں آتا ہے شدید سردی بھی تھی، تو شدید سردی سے انتقال ہوا تھا. تو شدید سردی میں نہانے، گرم پانی کرنا بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ گرم پانی کرنا ممکن ہو پھر نہانے سے انسان نہیں مرتا،
پھر گرم پانی کر کے ہی نہانا پڑے گا آپ کو، چاہے نماز کا وقت نکل تو، لیکن گرم پانی بھی ممکن نہ ہو یا گرم پانی سے بھی غسل ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تیمم ہوگا۔ اور اگر کسی کے سر میں زخم ہے تو وہاں پانی نقصان پہنچاتا ہے تو پٹی باندھ کے مسح کرے، باقی جسم پہ پانی بہا لے۔ سمجھتے ہو؟ تیمم کب ساقط ہوگا؟ جب غسل میں آدھا جسم، آدھے سے زیادہ ایسا ہو کہ اس پہ پانی بہانا ممکن نہ ہو، تو پھر پورے جسم سے ہی غسل ساقط ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ چلیں، کیا بھائی؟ ہاں، اگر ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں پانی لگانے سے پورا جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یا باقی جسم پہ بھی پانی نہیں ڈال سکتے ہو تو نہیں، پھر تیمم واجب ہو۔ جیسے کسی کو بخار ہو رہا ہے، وہ پانی بہانے سے اس کو نقصان ہے۔ چلیں، یہ حدیث یہ جو ہے نا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ، دونوں باتیں ذکر کی گئی ہیں، عئی کے ساتھ بھی اللہ عالم۔ تو اس حدیث سے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کے خلاف استدلال کی بہت زیادہ، کہ تقلید جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تحقیق کرو کہ شفا، جو محتاج آدمی کی شفا کس میں ہے؟ تقلید میں نہیں ہے بلکہ سوال میں۔ علامہ ظفر عثمانی لکھا ہے کہ اسی سے تقلید ثابت ہوتی ہے، کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ سوال کرے، اس لیے تھوڑی کہ سوال جب جواب ملے گا تو نہیں مانے گا، بلکہ اس جواب کو فالو کرے گا، تو یہ تو عین تقلید ہے۔ اور بہت سخت ابن قیم پہ رد کیا انہوں نے کہ جو حدیثیں سے تقلید ثابت ہوتی ہے اس سے وہ ثابت کر رہے ہیں عدم تقلید۔ تو اس پہ انہوں نے پھر آخر میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ ان علماء کا حال ہے جو مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان سے نصوص، اس قسم کی نصوص کے سے استدلال میں کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو جن کا دعویٰ اجتہاد نہیں ہے، جو علم کے اس لیول پر نہیں ہے، آپ ان کو کیسے تقلید سے روک رہے ہو؟ یعنی وہ پھر امت کا کیا بیچارے جا کے آگے حال خراب کریں گے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے، وہ جب دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ مجتہد نہیں ہے، تو اس لیے جو پہلے مجتہد گزر چکے ہیں نا، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا۔ چلیں، آئیے، عین کے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ ہے نا، شفاء السؤال۔ چلیں، کیا اس سند سے چلو ہاں ٹھیک۔ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ اجر مرتين، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 533، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر میں نکلے، نماز حاضر، ان کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، پھر پانی وقت کے اندر مل بھی گیا، تو جن کو ایک شخص نے نماز کا اعادہ کر لیا، دوبارہ نماز پڑھی وضو کر کے، دوسرے نے اعادہ نہیں کیا، دونوں نے اجتہاد کیا نا۔ ایسے موقع پہ اجتہاد ہوتا ہے نا جہاں نص نہیں ہے، بھئی پانی مل گیا تو اب کیا کریں، تو ایک نے کہا بھئی اب دوبارہ لوٹائیں گے، دوسرے نے کہا نہیں لوٹائیں گے، دونوں میں اختلاف ہوا۔ نبی کے پاس آئے، اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا جس نے اعادہ نہیں کیا تھا تم سنت کو پہنچے، یعنی تم نے صحیح کام کیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ تیمم میں کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، پھر پانی مل بھی گیا تو وہ پرانی نماز باطل نہیں ہوتی، مسئلہ یہی ہے، اور تمہاری نماز تمہیں کافی ہو گئی۔ اور جس نے وضو کیا اور دوبارہ اعادہ کیا، فرمایا تمہیں 2 اجر ملیں گے، تمہیں 2 اجر ملیں گے، ایک تو اجتہاد کا اجر، ایک نماز پڑھ لی، کیونکہ تم اس وقت اسی کو شریعت سمجھ رہے تھے۔ تو اب دیکھو 2 متضاد رائے ہیں نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا کہ بس ایک ہی رائے ٹھیک، بعض اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہی رائے کیا ہوتی ہے ٹھیک، دوسری رائے کو ایسے سمجھتے ہیں کالعدم۔ تو صحابہ سے حدیث کو سمجھنے میں 2 رائے ہو گئی، تو نبی نے دونوں کو درست قرار دیا ہے۔ تو اسلام میں 2 متضاد رائے بھی دونوں بیک وقت اسلام ہو سکتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو مجتہدین کے جو آپس کے اختلافات ہیں نا، یہ اسلام کے اندر ہی کے ہیں، یہ اسلام کے باہر کے فرقے نہیں ہیں جو 72-73 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، یہ وہ والے نہیں ہیں۔ تو اسلام کے اندر ہی اگر اختلاف ہوتا ہے حدیث کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، تو یہ اختلاف میں دونوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، جیسے یہاں پر ہوا۔ جی، اہل حدیث یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جب حدیث آ گئی تو اس کے بعد تو اب اختلاف نہیں کرنا نا، بھائی حدیث تو آ گئی کہ وضو اب دوبارہ نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اب اگلی دفعہ جب یہ صحابی نماز تیمم سے پڑھیں گے، بعد میں پانی مل جائے گا تو نہیں لوٹائیں گے نا، پھر بھی لوٹائیں تو یہ کس کی مخالفت ہے؟ حدیث کی مخالفت ہے۔ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب حدیث آ جائے تو پھر اختلاف کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور تم لوگ تو حدیث آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث آپ کو آپ کے مطلب کی حدیث ہوتی ہے، دوسری حدیث آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام کا جو اختلاف ہے یہ حدیث سامنے آنے میں، اس کی شرح میں یا اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا مجتہدین پر اور فقہا پر کہ ان کے اقوال حدیث قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ آپ کی وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، آپ کی تحقیق کے خلاف ہے۔ آپ ایک حدیث سے کچھ مفہوم سمجھتے ہو، وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، تو آپ کی رائے اور ان کی رائے میں اختلاف ہوا ہے۔ تو جب آپ اور ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، تو اس کو ان کی رائے کو حدیث کے مقابل بنا کے پیش نہ کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے کے مقابل بنا کے پیش کریں، سمجھتے ہو؟ یعنی آپ کی رائے تو حدیث ہے اور ان کی رائے کیا ہے؟ حدیث کے مخالف ہے۔ چلو
حضرت ابو الجہیم ابن حارث ابن صمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل، مدینہ کے قریب کوئی جگہ تھی، وہاں کا کنواں تھا، وہاں سے آ رہے تھے، ایک شخص ملا، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ دیوار کی طرف گئے اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا اور پھر سلام کا جواب دیا۔ تو نبی سے بعض دفعہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بغیر وضو کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اور وضو کا پانی نہیں تھا اس وقت تو تیمم کر لیا۔ تو یہ آپ کی عام سنت نہیں تھی، احیاناً کبھی ایسے کی ہے، صرف سلام کی اہمیت کو بتانے کے لیے، لیکن ساری زندگی جو نبی سلام کا جواب دیتے رہے وہ نہ تیمم کیا نہ اس کے لیے وضو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ساری زندگی کے عمل کو چھوڑ دو اور ایک عمل کو ایک دفعہ جو کام ہوا اس کو پکڑ لیا جائے۔ اور یہ اب دیکھو یہ بھی ہے نا کہ پانی تو دور تو مل جاتا نا پانی۔ حنفیہ کے نزدیک اگر نماز جنازہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ وضو کرنے کے لیے گئے تو جنازے کی نماز نکل جائے گی، تو تیمم کرنا بھی جائز ہے ایسے موقع پہ، حالانکہ پانی موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وضو کرنے میں اتنی دیر لگے گی کہ جنازہ نکل جائے گا، تو وہ جائز ہے۔ جبکہ جمعے کی نماز اگر نکلنے کا خطرہ ہو تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جمعے کا خلیفہ ظہر کی نماز موجود ہے، جبکہ جنازے کا کوئی خلف نہیں ہوتا، جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب فوراً دینا تھا نا، تو اگر وضو کرنے کے لیے جاتے تو جواب کا موقع نکل جاتا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بھی احناف کی دلیل بن سکتی ہے نماز جنازہ کے بارے میں، کہ اگر جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ وضو کا پانی اگرچہ موجود ہے مگر میں نے وضو کیا تو جنازے کی نماز نکل جائے گی، تو ایسے موقع پہ آپ دیوار سے تیمم، میں نے کیا ایک دفعہ جنازہ نکل رہا تھا، دیوار سے تیمم کیا، چونا لگا ہوا تھا دیوار پہ، یہ جو کلر ہوتا ہے نا ڈسٹمپر، اس پہ بھی تیمم جائز ہے، آئل پینٹ پہ جائز نہیں جب تک اس پہ گرد نہ ہو۔ یہ تو یہ ڈسٹمپر ہے نا، میٹ پہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ آئل کی طرح ہوتا ہے۔ چلیں، ہاں نہیں خود نہیں پڑھا سکتا تیمم، کیونکہ جب خود پڑھائے گا تو اس کے اختیار میں ہے نا، تو وضو کر کے پڑھا لے۔ چلیں، یہ جو دو جنازے آج کل ہو رہے ہیں جائز نہیں ہے بھائی، بدعت ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی غلط ہوا ہے نا، کس نے کہا کہ صحیح؟ یہ بدعت ہے، نبی کے دور میں کبھی کسی کا 2 دفعہ جنازہ نہیں ہوا ہے، یہ ایک نئی بدعت چل پڑی ہے کہ ایک جنازہ گاؤں میں ہو رہا ہے، ایک شہر میں ہو رہا ہے، ایک ماموں پڑھا رہے ہیں، ایک چاچا پڑھا رہے ہیں، باہر اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، شریعت میں جائز نہیں۔ جی اس حدیث کا وہی جواب ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ چلیں، غسل مسنون کا باب، سنت غسل، حدیث 537، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا ایک قول یہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ منسوخ ہے، اور اس کی نص کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے، مشکات میں یہ حدیث آ رہی ہے آگے۔ متفق علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا غسل واجب ہے ہر بالغ آدمی، احتلام کا مطلب جس کو بھی احتلام ہوتے ہیں، یعنی جو بھی بالغ ہے اس پر جمعے کا غسل واجب ہے۔ تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے عبداللہ بن عباس کا قول، یا یہ کہ واجب بمانا تو حدیث کا واجب وہ فقہا کا واجب نہیں ہوتا، واجب کا مطلب ثابت ہے، یہ تاکید ہے اس کی۔ 539، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی لازم ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کرے، یغسل فیہ راسہ وجسدہ، اور اس میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہر مسلمان پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا لازم ہے، تو یہ لازم سنت مؤکدہ کے معنی میں، یعنی جو ہفتے میں ایک دفعہ بھی غسل نہیں کرتا تو وہ قابل ملامت ہے، شدید ملامت کے لائق ہے۔ یہاں سالوں سالوں پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ چلو آگے، ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ چلو بھائی آگے 540، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا فبیہا ونعمت، کیا ہی خوب کام کیا، ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے غسل کیا تو غسل بہتر ہے۔ جو میت کو غسل دے تو اسے چاہیے غسل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی واجبی حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، کیونکہ میت کو غسل دینے میں بعض دفعہ گندگی لگ سکتی ہے جسم پہ، بہتر ہے۔ 542، چلو آگے، اور جو میت کو اٹھائے وضو کرے، تو بہتر یہ ہے کہ جو میت کو دفنانے کے لیے لے کے جائیں نا اٹھا کے، تو ان کے لیے باوضو ہونا افضل ہے، بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، جنابت سے، اور جمعے کے دن، اور حجامہ جب لگواتے تو اس کے بعد بھی غسل کرتے، اور میت کو جب غسل دیتے تو اس کے بعد بھی، یعنی یہ 4 چیزیں تو تھی جن میں لازمی کرتے تھے۔ بعد میں بھی جنازے سے پہلے کیا کرے گا؟ غسل۔ میت کو جس نے غسل دیا ہو وہ کر لے بعد میں۔ چلیں، حضرت قیس ابن عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا تو اس کو غسل کا حکم دیا کرتے، تو یہ بھی استحبابی حکم ہے۔ اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو پھر واجب ہے، اگر وہ جنابت میں نہیں ہے یا یعنی اس حال میں غسل کر چکا تھا اور اس پر ابھی جنبی نہیں ہے تو پھر اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے
کہ جیسے ہی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کا حکم دیا جائے. اور پھر بیری کے پتے جو ہے نا وہ کرتے ہیں میل کچیل دور کر دیتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو, دیسی صابن ہے بیری کے پتے, بیری کے پتوں میں پانی بوائل کریں اور پھر اس پانی سے غسل کریں, بہترین صاف ہو جاتا ہے جسم. تو ان کو بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا تاکہ جسم اچھی طرح سے صاف ہو. آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو ڈیٹول سے نہائے, یعنی خوب صفائی کرے. چلو بھائی. ہاں, حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق نبی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا جمعے کے دن غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں, لیکن زیادہ اچھی بات ہے اور جو غسل کرے اس کے لیے بہتر یہی ہے. فرمایا کہ واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے. وَمَن لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ, جو غسل نہ کرے تو واجب نہیں. پھر وجہ بتائی عبداللہ بن عباس نے کہ نبی نے شروع میں حکم کیوں دیا تھا, واجب کیوں قرار دیا تھا. وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ, فرمایا میں بتاتا ہوں غسل کی ابتدا کیسے ہوئی. کان الناس مجہودین, مدینہ میں لوگ محنت کش تھے. یلبسون الصوف, موٹے اون کے کپڑے پہنتے تھے. ویعملون علی ظہورہم, اپنی پشت پہ وزن رکھ کے اٹھایا کرتے تھے, یعنی کاروبار کیا کرتے تھے. وکان مسجدہم ضیقا, اور ان کی مسجد تنگ تھی. مقارب السقف, سقف چھت بہت نیچے تھی. انما هو عریش, ایک کمرے کی طرح تھی جس میں چھاؤں کے طور پہ لوگ آ جایا کرتے ہیں. چھوٹی سی مسجد. اتنی چھوٹی مسجد میں جب اجتماع ہوگا اور لوگوں کے پسینے اور مزدور ٹائپ کے لوگ آئیں گے تو کیا حال ہوگا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار, ایک دن آپ گرمی کے دن آئے. وعرق الناس فی ذلک الصوف, لوگوں پسینوں میں لوگوں کا پسینہ نکلا ہوا تھا اس اون کے کپڑوں میں. حتی ثارت منہم ریاح آذا بذلک بعضهم بعضا, ان سے پسینے کی اسمیل آ رہی تھی جس سے بعض کو بعض سے تکلیف ہو رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسمیل دیکھی, خوشبو, یہ بو دیکھی, قال یا ایھا الناس, فرمایا لوگو, اذا کان ھذا اليوم, جب یہ جمعے کے دن آیا کرے, فاغتسلوا, تو غسل کرو. وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِن دُونِهِ وَطِيبِهِ, اس کے بعد جو سب سے بہترین تیل ہو اور سب سے بہترین خوشبو ہو وہ بھی لگا کر آئے کرو. تو شروع میں یہ وجوب واجب تھا اور اب کیا ہے, مستحب, سنت ہے. مستحب بھی نہیں, مستحب سے اوپر کا درجہ ہے سنت, کیونکہ نبی ہمیشہ جمعے کے دن غسل کر کے آئے کرتے تھے. تو لیکن جہاں ایسا مسئلہ ہو وہاں آج بھی واجب ہو جائے گا. جہاں مسئلہ ایسا ہو کہ اب دیکھو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے, 10 دن گرمی کے اعتکاف میں جو معتکفین سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا, اللہ کی پناہ, جن مسجدوں میں ایئر کنڈیشن نہیں. اب ہمارے ایک صاحب 1 مہینہ کا اعتکاف میں بیٹھے تھے گرمیوں میں, 1 مہینہ نہائے نہیں وہ. تو جیسے اعتکاف سے نکلنے لگے مجھ سے گلے ملنے لگے, میں پیچھے بھاگ گیا. میں نے کہا آپ عید کی بات ہم گلے ملیں گے, میرا ان سے مذاق تھا. تو بس وہ نہیں نہائے, انہوں نے کہا اعتکاف میں شاید نہیں نہانا چاہیے. ہاں, یہ مسئلہ ابھی تک زیر غور ہے کہ جمعے کا غسل معتکف کے لیے, اس میں دونوں رائے ہیں. اچھی بات ہے یار, کچھ تو یعنی اعتکاف میں, گرمیوں کے اعتکاف میں اب بالکل نہیں نہاتے. مسجد میں پیاز کی بدبو نبی نے برداشت نہیں کی ہے, تو یہ پسینوں کی بھبوکے کہاں سے برداشت ہوں. چلو, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر اللہ خیر لے آیا, یعنی لوگوں مالدار ہو گئے اور لوگوں نے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے. وہ کفول عمل, اور عمل سے کافی ہو گئے. کیا مطلب, خادم رکھ لیے, مزدور رکھ لیے. جب اللہ نے مال و دولت کی ریل پیل ہوئی ہے. ووسع مسجدهم, مسجد بھی بڑھ گئی. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق, اور وہ پسینے بھی چلے گئے جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو پھر غسل واجب نہیں رہا. چلو جی لم يؤكلوها. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہود میں جب عورت کو حیض آتا تھا تو لم يؤكلوها, اس کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک نہ کرتے اور اس سے گھروں میں اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے. ولم يجامعوهن, بیٹھتے بھی نہیں تھے اس کے ساتھ. صحابہ نے نبی سے پوچھا اس بارے میں کہ ہم کیا کریں. بھئی پچھلا آسمانی مذہب تو یہ چلتا آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح, سب کچھ کرو سوائے نکاح کے. نکاح سے مراد ہم بستری. نکاح کا اصل جو لغوی معنی ہے نا وہ ضم, ملنے کے معنی میں آتا ہے. یہی حدیث امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, تمہارے باپ دادا نے جس سے نکاح کیا ہو, جن عورتوں سے تم عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہاں نکاح کو اپنے اصل معنی میں اگر لیا جائے تو باپ نے جس عورت سے زنا کیا ہو تو بیٹا اس عورت سے بھی ہم بستری نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو, یہ حرمت مصاہرہ زنا سے بھی اسی طرح ثابت ہوتی ہے جیسے نکاح سے ثابت ہوتی ہے, کیونکہ نکاح اصل میں غم ہی کے معنی میں آتا ہے, پھر ایک شرعی عقد کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. تو حدیث میں بھی دیکھو اصنعوا كل شيء الا النکاح, بیوی کے بارے میں آ رہا ہے کہ نکاح کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو. تو بیوی سے تو نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے نا, تو مطلب یہ کہ ہم بستری نہیں ہو سکتی, باقی اس سے بوس و کنار اور یہ سب جائز ہے اس سے. چلیں, یہود کو یہ بات پہنچ گئی
فقالوا ما نريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. نبی کے بارے میں کہنے لگے ان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے دین کے معاملے میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں انہوں نے مخالفت نہ کی ہو، یعنی ہمارے اگینسٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں یہ. تو ہمارے مذہب میں تو ہے کہ حائضہ عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو، اور یہ انہوں نے ہم بستری کے سوا سب چیزوں کو جائز قرار دے دیا. فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ ان الیہود یقولوا کذا وکذا، یہود تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، افلا نجامعہن، تو کیا ہم ان کے ساتھ جماع نہ شروع کر دیں؟ اب اس کا جو شرح میں اس کا مطلب لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کیا ہم ان کو چھوڑ نہ دیں، لیکن لا نجامعہن کا مطلب چھوڑ نہ دیں کا مطلب یہ سمجھ میں آتا نہیں. افلا نجامعہن کا معنی تو ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہو، یعنی ہم پوری مخالفت کر لیں کہ ہمیں جماع کی بھی اجازت دے دی جائے. اور جو شرح میں اس کا معنی لکھا ہے وہ معنی لکھا ہے کہ کیا ہم یہود کی مخالفت کی وجہ سے ہم ایسا نہ کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، یعنی جیسے یہود اپنی عورتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ اجازت دیں ہم بھی کنارہ کشی، یہ تاکہ یہود سے خامخواہ کا جھگڑا نہ ہو ہمارا، کیا چھوڑ دیں. لیکن یہ لفظ سے یہ مطلب بنتا سمجھ میں نہیں آ رہا نا. افلا نجامعہن کا معنی تو یہ ہے کہ ہم ان سے جماع ہی چھوڑ دیں، ہم ان سے ایسا نہ کریں. جیسے افلا تعقلون کا مطلب تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تو کیا ہم ان سے جماع کرنا نہ چھوڑ دیں؟ تو یہ بظاہر مطلب نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ سن کے متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ آپ ہم پر بہت غضبناک ہوئے ہیں، لہذا یہ دونوں مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا ہدیہ آیا ان کے فوراً بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ ان دونوں کے پیچھے بھیجا اور ان دونوں کو پلایا. تو وہ دونوں صحابی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہیں. نبی کو احساس، نبی پہلے غضبناک ہوئے، پھر جب دیکھا ان پہ اثر زیادہ ہوا تو پھر ان کی تلافی. تو یہ بھی سنت عمل ہے کہ اگر کوئی بڑا کبھی کسی چھوٹے پہ غصہ ہو جائے تو پھر اس کی تلافی بھی بولو بھائی کر لیں. تو غضبناک کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری سوالات سے بہت زیادہ غضب جو اس پوچھنے کا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہہ دیتے ہاں تو جمعہ بھی حرام ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، یعنی جمعہ بھی جائز ہو جاتا لیکن گندگی میں تلویث ہوتی. اور اگر آپ مزید پابندی لگا دیتے تو ہم پر اور زیادہ سختی ہو جاتی. تو ایسے سوال پوچھ پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. میں افلا نجامعہن کو دوبارہ اور دوسری شروحات میں دیکھتا ہوں کیا مفہوم بیان کیا. چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اور نبی ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہو. تو اس سے بھی بھائی حالت حیض بھی تو ناپاکی کی حالت ہے، تو جنابت میں بھی جب نبی ساتھ غسل کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، اور حالت حیض میں یا جنابت کی حالت میں آپ مجھے حکم دیتے میں ازار پہن لیتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے حالت حیض میں. وَكَانَ یعنی حالت حیض میں بھی ازار پہن لیتی، تو تاکہ ازار اس لیے تاکہ جماع اور ہم بستری نہ ہو. اور فرمایا وَكَانَ يَخْرُجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد نبوی سے اپنا سر میرے حجرے کی طرف نکالتے. فَأَغْسِلُهُ، میں اس سر کو دھوتی جبکہ میں حائضہ ہوتی. تو حائضہ عورت شوہر کی خدمت کر سکتی. چلیں، باقی حالت حیض میں جماع تو بالکل حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. جماع کے علاوہ کتنا استمتاع جائز ہے؟ تو بعض فقہا کے نزدیک ناف سے گھٹنوں تک استمتاع جائز ہی نہیں ہے، چھپانا واجب ہے. نہیں، چھپانے سے مراد اس کی پھر اظہار لازم ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور بعض کے نزدیک صرف جماع حرام ہے، جسے دخول کہتے ہیں، وہ حرام ہے، باقی سب جائز ہے. تو جن حضرات نے یہ حکم دیا ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک اظہار پہننا حالت حیض میں عورت کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد مرد اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اگر یعنی اظہار نہیں ہوگا تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آدمی حرام میں پڑ جائے. تو ناجائز کے قریب جانا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو فتویٰ اسی پر ہے، سمجھتے ہو. لیکن جس کو 100% یقین ہو، اطمینان ہو کہ میں ناجائز میں نہیں یعنی حرام کا ارتکاب نہیں کروں گا، تو بعض فقہا نے اس کی گنجائش. چلیں، ایک صاحب کہنے لگے جو نئے شادی شدہ ہوتے ہیں، نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے حائضہ عورت سے اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اظہار کے بغیر بھی جمع کر لیں بشرطے کہ دخول نہ ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا. اس لیے یہ انہی لوگوں کو اگر کوئی گنجائش دی جائے کہ جن کو 100% اطمینان ہو کہ وہ یعنی حدود اللہ سے تجاوز نہیں کریں گے. چلیں، لیکن حنفیہ میں فتویٰ بہرحال اسی پر ہے کہ حالت حیض میں ناف سے گھٹنوں تک اظہار پہننا ضروری، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. چلیں،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیا کرتی تھی، پھر وہ میں پیالہ نبی کو دیتی، نبی اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ بالکل بھی کنارہ کشی نہیں ہے، سوائے مباشرت فاحشہ کے باقی سب جائز ہے. چلیں کیلاش میں گیا ہوں، وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں جو حائضہ عورتیں ہیں نا ان کے لیے الگ گھر بنائے ہوئے. پرانے قدیم مذاہب میں ایسا ہوتا تھا، بالکل ان سے کنارہ کشی، وہ ان دنوں میں بالکل الگ رہتی ہیں. وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ ان کی مذہبی رسومات میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، ان کو کچھ نہ کہیں. چلیں ہے ہاں بیوہ کے ساتھ بھی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں؟ کیلاش میں بیوہ عورت کو بھی الگ کمرے میں. تو بتاؤ آپ رابطہ کرو نا کسی بیوہ سے، شادی کرو. چلو حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے اور میں حالت حیض میں ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرتے. متفقن علیہ. ان حیضتک لیست فی یدک. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے مانگا خمرہ، اوڑھنی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے پکڑ کے دے دو، ہاتھ تھوڑی نہ پاک ہے. چلیں